السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا ہسپتال کی راہداریوں میں گردش کر رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں یکدم چیخو پکار کی گونج نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ دروازے زور سے کھلے اور ایک نوجوان، چہرے پر وحشت، آنکھوں میں سرخی اور ہاتھوں میں ایک نیم بے ہوش لڑکی کو اٹھائے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا استقبالیہ کی طرف بھاگا۔ اس کے پیچھے 5-6 نوجوان کالے کپڑوں میں بھاری سانسوں کے ساتھ لپک رہے تھے۔ سب کے چہروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ لڑکی کتنی ضروری ہے۔ اگر لڑکی کو کچھ ہو گیا تو قیامت برپا ہوگی۔ گود میں اٹھایا ہوا شخص تڑپ کر چلایا تھا، ڈاکٹر، میری بہن کو دیکھو، جلدی آؤ۔ اس کی آواز بلند اور کپکپاتی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ریت کی مانند پھسلتا جا رہا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ فوراً ہی ڈاکٹر لڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ اسے فوراً اسٹریچر پر ڈالا گیا تھا۔ جیسے ہی اس کا مطالعہ کیا، کئی ڈاکٹرز کے چہرے سے سائے لہرائے تھے، مگر چند لمحوں کے اندر ہی ایمرجنسی کے دروازے کھلے، نرسیں اور ڈاکٹرز مزید باہر نکلے اور اس لڑکی کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ مہران بلوچ وہیں ایک بینچ پر دھڑام سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جس نے عملے کا دل دہلا دیے تھا۔ راہداری میں موجود لوگ دبے دبے لہجوں میں اس کا نام دہرا رہے تھے۔ یہ مہران بلوچ ہے نا، گینگ وار والا؟ لگتا ہے یہ اس کی بہن ہے، شکل کافی مل رہی ہے۔ ہاں سنا ہے، سب ڈرتے ہیں اسے، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مہران کے ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بند ہو چکی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور اپنی گردن کو جھٹکا دے کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ تکلیف سے تڑپ کر اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا کہ اندر موجود لڑکی کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مہران ختم ہو جائے گا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، سیکنڈ گھنٹوں کی مانند لگنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ 3 ڈاکٹر آپر میں نظریں چراتے باہر نکلے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی موت کا اعلان سنانے والے ہوں، اور اعلان سنانے کے بعد اپنی موت کو دعوت دینے والے ہوں۔ مہران فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے قدم بڑھائے اور بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا میری بہن کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ڈاکٹرز کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ایک نوجوان ڈاکٹر نظریں نیچی رکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، سر ہم نے پوری کوشش کی، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کی۔ مہران کی آنکھیں سکڑ گئیں، سانس تیز ہو گئی۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا جبکہ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، کیا مطلب؟ صاف صاف بولو، زندہ ہے یا؟ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کانپتے ہوئے بولا، میں بہت معذرت خواہ ہوں سر، لیکن آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی ہوگی۔ دراصل ڈاکٹر سمن کی ایک غلط دوا نے آپ کی بہن کو، ہم اسے بچا نہیں سکے سر، وہ نہیں رہی، ہمیں معاف کر دیں، لیکن یہی حقیقت ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بے بس ہیں، ہم نے پوری جان لگائی تھی۔ وہ الفاظ جیسے خنجر بن کر مہران کے سینے میں اتر گئے۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا، نظریں خالی ہو گئیں۔ ایک پل کے لیے پورا اسپتال خاموش ہو گیا، پھر اچانک وہ پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اگر اسے ابھی اس کی زندگی کی خبر نہیں دی گئی تو وہ مر جائے گا۔ وہ تکلیف سے تڑپ کر چلایا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الشبا، اس کی آواز میں درد تھا، چیخ تھی، زخم کی آگ تھی۔ اسے کچھ ہو رہا تھا، اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم وعدہ کر کے گئی تھی کہ ہمیشہ ساتھ رہو گی۔ الشبا، میں نے اسی لیے تمہیں پاکستان بھیجا تھا، لیکن نہیں، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ الشبا، تم ایسا نہیں کر سکتی، میرے ساتھ بچے۔ کارندے غصے میں آگ بگولا ہو گئے تھے۔ انہوں نے جھپٹ کر ڈاکٹرز کے گریبان پکڑ لیے۔ تم لوگوں نے مار دیا اسے، تم نے قتل کیا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ڈاکٹرز چیختے رہے، نرسیں پیچھے ہٹ گئیں،
مگر مہران بس زمین پر سر جھکائے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ارشبا کا نام دہرا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں مٹھیوں کی لرزش اور دل کی دھڑکنوں میں بے قراری تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں جس نے بھی میری الشبا کو مجھ سے چھینا ہے وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس رات اسپتال کی دیواروں نے ایک بھائی کا درد سنا، ایک طاقتور گینگسٹر کی بے بسی دیکھی اور وہ منظر جو ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا۔ سورج کا رنگ مٹیالہ ہو چکا تھا اور شام کے سائے قبرستان کی خاموش فضا کو اور زیادہ بوجھل کر رہے تھے۔ ہوا بالکل ساکن تھی، جیسے فطرت خود بھی اس لمحے کی سنگینی کو محسوس کر رہی ہو۔ درختوں کی پتیاں بے حس ہو چکی تھیں، پرندے خاموش اور فضا میں ایک ایسا سکوت تھا جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ ایک سفید چادر میں لپٹی لاش کو 4 آدمی دھیرے دھیرے قبر کی طرف لیے بڑھ رہے تھے۔ ہر قدم پر زمین جیسے کانپ رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے لوگ خاموش تھے، کسی کی ہچکی تک نہیں نکل رہی تھی۔ مہران بلوچ ایک طرف کھڑا تھا، چہرے پر پتھر جیسا سکون مگر آنکھوں میں طوفان۔ وہ کبھی لاش کی طرف دیکھتا، کبھی مٹی کے اس گڑھے کو جس میں اس کی بہن کو دفنایا جانا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اس کی امی اس کی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کر اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی کہ اپنی بہن کا ہمیشہ خیال رکھنا، اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، لیکن اب سب تباہ ہو چکا تھا۔ اس نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ خود کو مسلسل دوشی ٹھہرا رہا تھا۔ آہستہ سے اتارو، قبر کے کنارے کھڑے مولوی صاحب ہلکی آواز میں بولا، اور چادر میں لپٹی الشبا کو نرمی سے قبر میں اتار دیا گیا۔ مہران کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھیں، وہ بس دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سب کچھ ایک خواب ہو یا کسی اور کی بہن ہو، مگر حقیقت یہی تھی۔ وہی الشبا جو بچپن میں اس کے بازو پر سو جایا کرتی تھی، اب اس کی آنکھوں کے سامنے مٹی کے نیچے جا رہی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے موت کے برابر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی اس وقت قبر میں لیٹ جائے، اس دنیا سے رخ پھیر لے۔ ایک یہی وجود اس کی زندگی تھا، اس کا خاندان تھا، لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ قبر پر پہلی مٹی ڈالی گئی، ایک تھپ تھپ کی آواز نے جیسے مہران کے دل میں چھید کر دیا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی مٹی ڈالنے لگے، ہر مٹھی کے ساتھ اس کا دل جیسے دفن ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے، لیکن بہن کی آخری رسومات اسے کھڑے ہو کر دیکھنے تھے۔ یہ زہر بھی اسے پینا تھا۔ مٹی بڑھتی گئی، قبر بھرنے لگی اور لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ مہران اب بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے جڑ پکڑ چکا ہو۔ آخر وہ کیسے ہٹ جاتا؟ وہ بہن نہیں، اس کی بیٹی تھی۔ اس نے کبھی اسے بہن مانا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ اولاد کی طرح پیار کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ قدم اٹھاتا ہوا قبر کے قریب آیا۔ ہاتھ میں سفید پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جھک کر وہ پھول قبر پر رکھے اور وہیں مٹی کے پاس بیٹھ گیا۔ دل بند ہو رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نم لہجے میں بولا، میری الشبا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو کربلا کے میدان سے اٹھنے والی فریاد جیسا محسوس ہوتا تھا۔ میرا بچہ، مجھے معاف کر دینا۔ تیرا بھائی غافل تھا، تجھے نظر انداز کرتا رہا۔ میں نے سوچا تھا تو محفوظ ہے، خوش ہے، لیکن میں غلط تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ درندہ تجھے مار دے گا، میں اسے پہلے ہی ختم کر دیتا۔ اتنا بڑا گینگسٹر ہو کر میں تیری حفاظت نہیں کر پایا۔ مجھے معاف کر دے گڑیا، تیرا بھائی بہت بے بس ہے۔ اگر یہ معاملہ رب سے نہ ہوتا تو میں ہر ایک سے تجھے چھین لیتا، لیکن اب معاملہ میرے خدا تک جا پہنچا ہے، جس سے لڑنا ہمارے جیسے انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ اس نے مٹی پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ الشبا کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ تیرا شوہر جس نے تجھے یہ دن دکھایا، میں اسے پاتال سے نکال کر ماروں گا، اور وہ لڑکی جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، وہ زندگی بھر میری نفرت میں جلے گی۔ اسے دن میں چین اور رات کو نیند نہیں آئے گی۔ اس کو اتنی تکلیف دوں گا، اتنا تڑپاؤں گا کہ وہ موت مانگے گی اور اسے موت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں اب وہ مہران بلوچ بول رہا تھا جو دشمنوں کے جسموں میں خوف اتارتا تھا۔ مگر اس وقت وہ نہ گینگسٹر تھا، نہ طاقتور۔ وہ صرف ایک ٹوٹا ہوا بھائی تھا جو اپنی بہن کی قبر پر
سر رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص مہران بلوچ کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ظالم گینگسٹر تھا، مگر اس وقت دنیا سے ہارا ہوا انسان معلوم ہو رہا تھا۔ تو ہی تو میرا سہارا تھی، ایک ہی تو خاندان تھا میرا۔ الشبہ تو کیسے چلی گئی؟ پلیز لوٹ آؤ۔ اس کے لفظ بکھرتے جا رہے تھے، آنسو قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا الشبہ، کسی کو بھی نہیں۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ وہ رو بھی رہا تھا اور قسمیں بھی کھا رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں میں انتقام کی آگ اور پچھتاوے کا زہر گھلا ہوا تھا۔ قبرستان کی فضا جیسے اس کی چیخوں کے ساتھ تھرتھرا گئی ہو، اور وہ منظر، وہ دن، وہ لمحہ سب کی روح پر نقش ہو گیا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 10 بجا رہی تھیں۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ سمن اپنے بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کام کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف کی بورڈ کی ہلکی ٹک ٹک اور پنکھے کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ تھا اور ماتھے پر دھیما سا تناؤ۔ اچانک نیچے سے گھبراہٹ بھری آواز آئی، پھر دروازے کے زور سے کھلنے کی آواز آئی اور چیخنے چلانے کی گونج نے کمرے کی فضا میں خلبلی مچا دی۔ سمن چونکی، ایک لمحے کے لیے ہاتھ رکا۔ اس نے فوراً چشمہ ٹھیک کیا، کھڑکی کے پردے ہٹائے اور نیچے جھانکا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح نہ دکھا۔ اسے انجانا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں بے چینی سی اٹھنے لگی۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر وہ جلدی سے دوپٹہ درست کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس نے کبھی ایسے منظر کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں، باپ اور چھوٹی بہن کو صوفے پر بندوق کی نوک پر بٹھایا گیا تھا۔ کمرے میں 6 مرد کھڑے تھے، سب مسلح، چہروں پر سنگینی اور آنکھوں میں درندگی، جبکہ سامنے مہمانوں والے صوفے پر سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ٹھنڈی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اسے وحشت محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً باقی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے نیچے آئی تھی اور تمام تماشا ملاحظہ کرتے ہوئے غصے سے چلائی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ تم لوگ ہو کون؟ ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ بنا اجازت کے ہمارے گھر میں گھس گئے اور اب ہمیں ہی بندوق دکھا رہے ہو۔ تم سب کو میں پولیس کی گرفت میں دوں گی۔ مہران نے نظریں اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے شکار کو پرکھتا ہے، اور پھر لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگلے لمحے اس نے جھپٹ کر سمن کی گردن دبوچ لی۔ سمن کی چیخ نکل گئی، ہاتھ اس کی کلائی پر مارنے لگی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ حیرت زدہ سی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے زندہ جلا دے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو یہ آدمی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے۔ آسیہ بیگم جو صوفے پر قید تھیں چیختی ہوئی بولی، چھوڑو میری بیٹی کو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، سانس کی مریض ہے، خدا کے لیے۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنا جملہ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پائی تھیں جب ایک گارڈ نے فوراً ان کے سر پر بندوق رکھ کر انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ صاحب بات کر رہے ہیں، بیچ میں نہ بولو، ورنہ ابھی کے ابھی مار دی جاؤ گی۔ جبکہ وہ اپنا سانس تک روک چکی تھی۔ دوسری جانب مہران کے چہرے پر ایک لہر بھی نہ آئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سانس؟ تمہاری بیٹی نے میری بہن کی سانس چھینی ہے، اور آج میں تمہاری بیٹی کی ہر سانس کو زہر بنا دوں گا۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط علاج کر کے لوگوں کو مارتی رہے گی اور اسے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آج میں نے اسے اس کی قبر میں نہیں اتارا تو میرا نام بھی مہران بلوچ نہیں۔ اس نے سمن کے ماتھے پر بندوق کا نچلا سرا رکھ دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری بہن کو مار دو گی اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ سچ سچ بتاؤ، کاشف نے کہا تھا نا یہ سب کرنے کو؟ کس گینگ کا حصہ ہو؟ تم کچھ بھی چھپایا تو ابھی کے ابھی تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ سچ بتاؤ۔ سمن کی آواز کانپنے لگی۔ نہیں، میں قسم کھاتی ہوں، میں کسی کا نام بھی نہیں جانتی، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کسی گینگ، کون سا کاشف، میں کسی کو نہیں جانتی۔ باخدا
میں بے قصور ہوں۔ مہران نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانستی ہوئی پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹک گئی۔ تم جیسی عورتیں زبان کی بات نہیں سمجھتی۔ تم جیسی عورتوں کے ساتھ ہاتھ کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ خیر، ابھی ابھی نکاح ہوگا۔ مہران کی آواز گونجی جیسے عدالتی حکم سنا رہا ہو۔ اور اگر انکار کیا تو یہیں تمہیں دفنا دوں گا، جیسے میری بہن مری۔ تم بھی ویسے ہی مرو گی، پل پل۔ تم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کر کے تم لوگ باعزت بری ہو جاؤ گے، لیکن میں بتاؤں گا کہ غلطی کرنے پر کس طرح سے سزا دی جاتی ہے۔ اگر تمہیں ساری زندگی رلا رلا کر نہیں مارا تو میرا نام بھی مہران بلوچ نہیں۔ ابھی تو مجھے جانتی نہیں ہو لڑکی۔ سمن نے حیرت اور دہشت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ نکاح؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو آج ہسپتال میں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مہران نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر صوفے پر پھینک دیا، پھر پلٹا اور اس کے باپ کے سر پر بندوق تان دی۔ اب بول، کرے گی نکاح یا اس بڈھے کا بھیجا اڑا دو؟ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو اپنے نکاح میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ اس پر حکمرانی جتا کر اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے والا ہے۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر چلائی، خدا کی قسم، میں بے قصور ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ہسپتال فون کر کے پوچھ لیں۔ اسے یکدم یاد آیا تھا کہ کل یہی شخص ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا جسے سب ڈر رہے تھے۔ وہ فوراً ہی بولی تھی۔ مہران ایک قدم اور آگے آیا، بندوق کی نالی سختی سے دبا دی۔ ہاں یا نہ؟ سمن نے لرزتے ہوئے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ میرے بابا کو کچھ نہ کہیے۔ اپنے باپ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ ایک ٹوٹتی ہوئی آواز تھی، اس میں احتجاج نہیں تھا، صرف التجا تھی۔ ایک بیٹی کی، ایک بہن کی، جو صرف اپنے خاندان کو بچانا چاہتی تھی، اور اسی لمحے وہ ایک نئی قید میں داخل ہو چکی تھی۔ 15 منٹ بعد کمرے میں ایک انجانا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر لگی تصاویر، صوفے کے کشن اور پردے تک جیسے سہمے کھڑے تھے۔ سمن اپنی ماں کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ آسیہ بیگم اسے تھپکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خود بھی بے بس آنکھوں سے روتی جا رہی تھی۔ سمن کی بہن دیوار سے لگی سہمی کھڑی تھی اور ان کا باپ سر جھکائے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ لاچار تھے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور اپنی لاچارگی پر ہی انہیں رچ کر غصہ آ رہا تھا۔ صوفے پر مہران بلوچ بدستور ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ سامنے مولوی صاحب بیٹھے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر بیزاری اور گھبراہٹ دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ مہران نے بندوق کو میز سے اٹھایا اور نالی کا رخ مولوی کی طرف کرتے ہوئے بولا، نکاح پڑھاؤ، ابھی کے ابھی۔ مولوی صاحب نے گلا صاف کیا مگر آواز بھرا گئی، صاحب، نکاح زبردستی نہیں ہوتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ مہران نے ایک جھٹکے سے اٹھا، بندوق سیدھی مولوی کے سر پر رکھی اور اس کا گریبان زور سے پکڑ کر چیخا، زبان زیادہ چلائی تو تیرا بھیجا یہیں اڑا دوں گا۔ بول، نکاح پڑھا رہا ہے یا جنازہ؟ مولوی کے چہرے سے سارا خون کھینچ لیا گیا۔ کپ کپاتی آواز میں، پڑھاتا ہوں نکاح۔ ہر ایک شخص کو اپنی جان پیاری تھی، بھلا کیوں وہ اپنی جان کی قیمت لگاتے، وہ بھی کسی اور کے لیے؟ مہران دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سمن اب بھی اپنی ماں کے ساتھ لگی ساکت بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے سمن کی طرف دیکھا، آواز مزید دبی ہوئی تھی، سمن عثمان بی بی، آپ کا نکاح مہران بلوچ ولد نظام بلوچ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ باپ کی آنکھیں بند تھی، لمحے جیسے جم گئے۔ پھر وہ آہستگی سے سر جھکا کر ٹوٹتی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی نے دوسری بار پوچھا، قبول ہے؟
قبول ہے، تیسری بار قبول ہے۔ اس کی آواز میں اب صرف ہار، خوف اور مجبوری تھی۔ آنسو اس کے رخسانوں پر خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ پھر مولوی نے مہران کی طرف دیکھا۔ مہران بلوچ صاحب، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مہران گردن اونچی کی اور صفاقی سے بے رحمی سے بولا، قبول کیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مہران اپنی جگہ سے اٹھا، ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر سمن کی طرف بڑھا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ تکلیف سے کراہ اٹھی۔ اب تم میری ہو گئی ہو، اور اب ہر دن تمہیں وہ دن یاد دلاؤں گا جس دن میری بہن کو مارا گیا، اور تمہیں بھی اسی تکلیف سے ہر روز گزاروں گا جس تکلیف سے میری بہن گزری تھی۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ سب آسان ہوتا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سب کچھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ چلائے، رکو، خدا کا واسطہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے بیٹا، رکو، ہماری بات سنو۔ بہن بھاگتی ہوئی سمن کی چادر کھینچنے لگی۔ باجی، مت جاؤ باجی، مگر مہران کو جیسے کوئی سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمن کو گھسیٹتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ دروازے کے باہر ایک کالی گاڑی پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے زبردستی دروازہ کھولا، سمن کو دھکیل کر اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ دروازے کے باہر سمن کے باپ سڑک پر بیٹھے چلا رہے تھے۔ واپس کر دو میری بچی کو، واپس کر دو، وہ بے قصور ہے، اس نے تمہاری بہن کو نہیں مارا، سنو۔ اور ماں بے جان سی دروازے سے لگ کر گر چکی تھی۔ مگر اب کچھ بدلنے والا نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، سزا طے ہو چکی تھی، اب بس حساب باقی تھا، انتقام کا۔ گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے رکی تو ٹائروں کی چیختی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، مہران غصے سے بھرا ہوا گاڑی سے نکلا۔ اس کی سانسیں تیز، آنکھیں خون اتری ہوئی اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے گاڑی کی دوسری جانب آیا، دروازہ کھول کر سمن کو بازو سے دبوچ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ وہ ہچکیاں لیتی سہمی ہوئی اس کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرتی رہی۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو، خدا کے لیے، تمہیں تمہاری بہن کا ہی واسطہ ہے، مجھے بخش دو، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ایک بے قصور ہوں، بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ سمن رو رہی تھی، ہاتھ جھٹکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر مہران کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، میری بہن مر گئی ہے۔ وہ قدم قدم پر اسے گھسیٹتا ہوا بیسمنٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ دیواریں ساکت تماشائی اور پورچ میں گونجتی سمن کی چیخیں سناٹے کو مزید بھیانک بنا رہی تھیں۔ ارد گرد کھڑے گارڈز نے سر جھکا لیا تھا۔ ہر شخص کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بیسمنٹ کے دروازے پر پہنچ کر مہران نے لوہے کا دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھولا۔ زنگ آلود کواڑوں سے کرخت آواز نکلی، جیسے خود دروازہ بھی اس ظلم پر کراہ اٹھا ہو۔ مہران نے سمن کو ایک جھٹکے سے اندر دھکیل لیا۔ وہ سنبھل نہ سکی، فرش پر گھٹنوں کے بل گری، ہاتھ چھلے، کونی سے خون رسنے لگا۔ اس کا دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنے درد میں مبتلا ہے۔ وہ درد میں کراہتے ہوئے اٹھی، لرزتے لہجے میں بولی، خدا کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی بہن کی حالت ویسے ہی خراب تھی جب وہ ہسپتال پہنچی، میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں جس نے۔ مہران نے ایک لمحے کی مہلت بھی نہ دی، آگے بڑھ کر اس کا جبڑا دبوچا، آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا۔ بکواس بند رکھو اب، میں تمہارا کوئی صفائی نامہ سننے نہیں آیا، تم نے میری بہن کو مارا ہے، میری دنیا تھی وہ، ایک ہی تو بہن تھی میری، تمہیں بھی اسی کی طرح پل پل تڑپاؤں گا جس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مری ہوگی۔ مجھے معلوم ہے تم کاشف کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اسی کے گینگ کا ایک حصہ ہو، بہتر ہوگا اپنی زبان خاموشی سے کھول دو۔ اگر میں نے تمہاری زبان کھلوائی تو یاد رکھنا تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم موت مانگو گی، لیکن تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی۔ میں نے نہیں مارا، خدا کی قسم، میں نے، سمن نے بمشکل بولنا چاہا۔ چپ، وہ گرجا۔
جیسے زمین دہر جائے بندوق کی نالی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ ایک دم سے مار دینا آسان ہوتا، مگر میں تمہیں وہی درد دوں گا جو میں جی رہا ہوں، پل پل لمحہ لمحہ تمہیں تڑپاؤں گا۔ اس کو معلوم تھا وہ غلط کر رہا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن یہ سب کر کے اسے سکون حاصل ہو رہا تھا۔ اسے کب یہ احساس تو ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے رہا ہے۔ سمن کی ہچکی بن چکی تھی، آنکھیں لال ہو چکی تھیں، سانس تیز، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں دھڑک رہی ہو۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ تم بہت پچھتاؤ گے، میں سچ بول رہی ہوں۔ ایک بار مہران ایک قدم قریب آیا، آنکھوں میں پاگل بن، لبوں پر زہر۔ شش، تمہارا سچ اب میں لکھوں گا، اپنی مرضی سے، اپنے لفظوں میں۔ آج سے تمہاری سزا شروع، اسی لیے اپنی زبان کو لگام دو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری سزا مختصر ہو جائے تو جو میں کہتا ہوں وہ کرتی چلی جاؤ، ورنہ تمہیں وہ سزا ملے گی جس کا تم نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹا اور دروازہ زور سے بند کر گیا۔ دروازے کے ساتھ ہی سمن کی امیدیں بھی بند ہو گئیں۔ بیسمنٹ اندھیری تھی، بند ہوا کا کوئی گزر نہیں، صرف ایک پیلا بلب چھت پر لٹک رہا تھا جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ دیواروں سے نمی ٹپک رہی تھی اور کمرے میں گھٹن کا عالم تھا۔ سمن کی سانس اکھڑنے لگی، اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میری سانس، خدا کے لیے کوئی ہے؟ وہ گھبراہٹ میں ہامتے ہوئے بولی۔ اسے شمع کا دوڑا پڑنے والا تھا، مگر مہران جا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ جسے سزا دے کر آیا ہے وہ شاید ایک رات بھی نہ جی سکے۔ وہ تو خود مریضہ تھی، بھلا وہ کیا کسی کو مارتی؟ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ صبح کے سائے ابھی مکمل طور پر پھیلے نہیں تھے، مگر لاؤنج میں سورج کی مدھم کرنیں شیشے کی دیواروں سے اندر جھانک رہی تھی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، ماحول میں تناؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مہران بلوچ لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ سے لگا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں مسلسل میز پر بج رہی تھیں، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک کارندہ سیاہ لباس میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاہ بھی اس کے ادب کی غماز تھی۔ سامنے آ کر وہ رکا اور دونوں ہاتھ باندھ کر نرمی سے بولا، سر اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنی ہے۔ مہران نے دھواں باہر نکالتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہلکے سے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ کارندہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو، پھر رسدی آواز میں بولا، سر کاشف کا پتہ چل گیا ہے۔ مہران کی نظریں گہری ہو گئیں، مگر وہ خاموش رہا اور چپ چاپ سننے لگا۔ کارندہ ہچکچاتے ہوئے بولا، سر میں جانتا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اس نے میڈم کے پیٹ پر لات ماری تھی، حمل ضائع ہوا، اسی وجہ سے ان کی حالت بگڑی۔ وہ فوراً فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا وہ ایک گینگ کا بندہ تھا، منصوبہ بندی کے تحت میڈم کی زندگی میں آیا تھا، ان سے شادی کی تھی اور پھر ان کی زندگی تباہ کی تھی۔ یہ سب آپ سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک لمحہ خاموشی کا تھا، پھر مہران کی آنکھیں انگاروں کی مانند سرخ ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، سگریٹ نیچے پھینکا اور کارندے کے پاس آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ تھپڑ کی گونج پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ تم لوگ 2 ٹکے کے انسان ہو، مہران دھاڑا۔ پیسہ دیتا ہوں تم لوگوں کو کہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرو۔ میں صرف چند مہینے کے لیے بیرون ملک کیا گیا، پیچھے سے میری بہن کی زندگی جہنم بنا دی تم لوگوں نے۔ تم سب چھوٹے بچے ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ ایک گینگ کا ممبر ہے یا پھر ایک معمولی شخص۔ کارندہ سہم کر پیچھے ہوا، مگر مہران کی للکار تھمی نہیں۔ کیا کہا تھا تم سب سے؟ ایک پل بھی میری بہن کو اکیلا نہ چھوڑنا، اور تم لوگ میری غیر موجودگی میں اس جانور کو اس کی زندگی میں آنے دیا۔ تم لوگوں نے مجھے ایک بار بھی اطلاع نہیں دی۔ کارندہ دھیمی کامتی ہوئی آواز میں بولا، سر معاف کر دیں، میڈم نے خود منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر بھائی کو کچھ بتایا تو ہم سب کو نوکری سے نکال دیں گی یا انکاؤنٹر کروا دیں گی۔
ہم ڈر گئے تھے۔ مہران کا ہاتھ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوا اور دوسرا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ یہ تم لوگوں کا ڈر، تم لوگوں کی خاموشی میری بہن کی جان لے گی۔ میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ کارندہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹا، سر جھکایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر کی طرف دوڑ گیا۔ مہران وہیں کھڑا سانسیں بھرتا ہتھیلیوں کو مٹھیاں بنائے دیوار کی طرف گھورتا رہا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر وہی منظر گردش کرنے لگا، اپنی بہن کی قبر، سمن کا چہرہ اور وہ سب کچھ جو اس کے قابو سے نکل چکا تھا، اور آج پہلی بار اسے سچائی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ کاشف تو اس کے ہاتھ میں نہیں تھا لیکن سمن تھی، اور وہ اس کو آج موت دینا چاہتا تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ دوپہر کے سناٹے میں دروازے کی آواز گونجی تو دیواروں نے جیسے ہولے سے لرز کر اس کا غصہ محسوس کیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر تیش کی تپش تھی، آنکھوں میں شدید جھنجھلاہٹ اور ماتھے پر تناؤ کی شکنیں۔ لیکن بس ایک لمحہ جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے کسی نے اچانک اس کے کانوں میں کوئی دھماکہ سا کر دیا ہو۔ سامنے سمن زمین پر بیٹھی اپنی چھاتی تھامے ہانپ رہی تھی، سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی تھیں، حلق سے بے رب سی کھرکھراہٹ کی آواز اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی انجانے خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ تکلیف میں جھک کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے ہر سانس اس کے جسم سے زندگی چھین رہی ہو۔ رات اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اب دوبارہ بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے اسے دورہ پڑنے لگا تھا۔ سمن، وہ دھاڑنے کے انداز میں بولا، لیکن اس کی آواز خود ہی بے بس ہو کر مدھم پڑ گئی۔ وہ ایک لمحے میں اس کے قریب پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کیا ہوا؟ اس کی نظر سمن کے کانپتے ہاتھوں پر گئی جو کسی انہیلر کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ استحمہ، مجھے، سمن بمشکل ہامتی ہوئی بولی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، وہ فوراً اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اپنی سانس سے اسے سہارا دینے کے لیے اس نے گہری سانس لی اور نرمی سے اپنے منہ سے سانس اس کی طرف دینے لگا۔ تمہیں استحمہ ہے لڑکی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ سمن نے بمشکل سر ہلایا۔ او خدا! اس نے لب بھینچے اور جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، گہری سانس لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سمن، میری بات سنو، گہری سانس کھینچو، پھر چھوڑو، بس ایسے آرام سے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جسے وہ خود بھی شاید پہلے کبھی نہ جان پایا تھا۔ سمن دھیرے دھیرے اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ اس کی سانسیں اب ذرا بہتر ہو رہی تھیں، لیکن چہرہ اب بھی پیلا تھا اور آنکھیں نیموا۔ چند لمحے بعد وہ ہلکا سا لرز کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نکاہٹ نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ سمن، سمن، وہ ہلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسی حالت سے دوچار ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا۔ سمن کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا جیسے وہ کوئی بھٹکی ہوئی کلی ہو جو ہوا کے تھپیڑوں سے زخمی ہو گئی ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا، سینے سے لگا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور بیسمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم آہستہ سے مگر اندر ایک عجیب سی بے چینی اور نرمی کا امتزاج تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ ہوا میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی جیسے سنائی دے رہی تھیں۔ رات کا پہر اپنے سناٹے کے ساتھ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے کھڑا تھا۔ سمن کی پلکیں ہولے ہولے کھلیں جیسے چند لمحے کچھ سمجھنے میں لگے۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے آس پاس دیکھا۔ سفید چھت، خاموش کمرہ، نرم بستر اور پاس ہی ایک صوفے پر بیٹھا مہران، کونی گھٹنوں پر ٹکائے تھوڑی پر ہاتھ رکھے، گہری نظروں سے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی شدت سمن کے تن بدن میں کپ کپی سی دوڑا گئی۔ وہ سہم کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچانک سانس تیز ہو گئی، حلق خشک ہونے لگا، سینہ بار بار اٹھنے لگا جیسے اندر سے سانس ٹوٹ رہی ہو۔ ارے آرام سے! مہران فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے لہجے میں بولا، گہری سانس لو اور اب چھوڑو، بس ایسے، میرے ساتھ کرو، گہری سانس کھینچو اور آرام سے چھوڑ دو۔ سمن رستے ہونٹوں کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے لگی۔
کچھ دیر بعد اس کی سانسیں نارمل ہوئیں تو وہ خاموشی سے تکنے لگی۔ مہران اپنے انداز میں ایک سنجیدہ توقف کے بعد دھیرے سے بولا، اب بتاؤ کیوں مارا تم نے میری بہن کو؟ اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، بس دب تھا، غصے کی دبائی ہوئی لہر۔ جھوٹ نہیں سنوں گا ورنہ تمہاری بیماری کا لحاظ کیے بغیر تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ سچ سچ بتاؤ ابھی اور اسی وقت۔ سمن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے کپ کپاتے ہونٹوں سے لب کھولے۔ باخدا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز ہلکی مگر سچی تھی۔ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ خدا کی قسم میرا اس دن ہسپتال میں پہلا دن تھا۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آخری مہینے میں تھیں اور انہیں مارا پیٹا گیا تھا۔ پیٹ پر ضرب کی وجہ سے بچہ اندر ہی مر چکا تھا۔ اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ مہران نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ مٹھی میں بند ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر کوئی بھی ہوتا آپ کی بہن کو نہیں بچا سکتا تھا سر۔ وہ ہسپتال پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ آپ لوگ دیر سے پہنچے تھے۔ سمن نے آنکھیں بھینچ لی۔ حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ میں گائنی وارڈ میں تھی لیکن چونکہ پہلا دن تھا مجھے باہر کھڑا کر کے صرف دیکھنے کا کہا گیا تھا۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور بے بسی بھی۔ سر اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرا ریکارڈ نکلوائیں، کیمرے چیک کروائیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بے قصور ہوں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ سب ڈاکٹرز آپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے میرے اوپر الزام ڈال دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک پل کو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف سمن کی سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ مہران چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے اٹھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی سمن کے چہرے پر تھیں، مگر اب کچھ بدلا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے رخ موڑا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھولا، چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر بغیر پلٹے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف سمن کی آنکھوں کے آنسو باقی رہ گئے تھے اور اس کی ٹوٹی ہوئی سانسوں کی باز گشت۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن دھیرے دھیرے کٹنے لگے تھے۔ اس نے پورا ہفتہ کمرے میں ہی گزارا تھا۔ وقت پر کھانا مل جاتا تھا، اسی لیے وہ باہر نہیں گئی تھی، مگر آج تھک ہار کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ کمزور قدم، پھیکی رنگت اور آنکھوں میں اجلی نیند کی راکھ لیے وہ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ گھر کی فضا میں ایک بوجھل سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دن کا وقت تھا لیکن دیواروں پر چھائی خاموشی جیسے رات کی چادر لپیٹے بیٹھی ہو۔ سامنے وہ بیٹھا تھا، مہران، سنگین چہرہ، ماتھے پر سلوٹیں اور نگاہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا وجود مکمل طور پر کام میں ڈوبا ہوا معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ وہی مہران تھا جس کی ایک جھلک میں خوف اور دکھ کا امتزاج جب بھی نمایاں تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی جا کر صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ الفاظ لبوں تک آ تو رہے تھے مگر آواز نہ بن سکے۔ تبھی اس کی آواز گونجی، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ سمن نے سر جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ پل بھر کو رکا، ایک نظر سمن پر ڈالی، پھر نگاہیں دوبارہ لیپ ٹاپ پر گرا لی۔ اس کے لہجے میں وہی تھکن، وہی بے رخی تھی جو اکثر دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے، شام تک میرے ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر چلی جانا۔ اگلے دن طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ اور مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ان ڈاکٹر کے جھوٹ کی وجہ سے تم پھنس گئے۔ وہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، حالانکہ اس کی اپنی غلطی بھی ہوتی تھی، تب بھی وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے بے اختیار معافی کے الفاظ پھسل گئے تھے۔ سمن کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ دے دی۔ سانس بھاری ہوگی مگر وہ خاموش رہی۔ مہران کی آواز سب کچھ اور مدھم ہو چکی تھی۔ میں نے تمہارا ریکارڈ چیک کروایا ہے، تم سچ بول رہی تھی، کسی بھی ڈاکٹر کی غلطی نہیں تھی۔ مارا کاشف نے تھا اور میں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، اپنے طریقے سے اس کا علاج بھی کر دیا ہے۔ سمن اچانک تھوڑا اس کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیرے سے بولی، کیا آپ اپنی بہن کو یاد کر کے اداس ہیں؟ مہران کے ہاتھ میں تھرتھراہٹ سی آئی۔ لیپ ٹاپ بند کیا، آہستہ سے اسے ایک طرف رکھا، آنکھوں میں عجیب سی نمی تیرنے لگی۔ نہیں، میں اسے یاد کر کے اداس نہیں ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں اسے یاد کر کے پچھتاوے میں ہوں۔ اس کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا گیا، زندگی سے مجھے اب کوئی امید نہیں رہی۔
بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بس ایک کام کیا، اسے بچایا، ہر تکلیف، ہر مسئلے سے دور رکھا۔ مگر جب اسے میری حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، میں ہزاروں میل دور تھا۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس نہیں تھا اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، صرف میری وجہ سے۔ سمن خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں نے اسے کھو دیا ہمیشہ کے لیے، اور یہ احساس، اس نے سانس روکتے ہوئے کہا، یہ احساس مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ صرف آپ کی سوچ ہے سر۔ اس نے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زندگی اور موت یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ پہلے ہی لکھ دیتا ہے کہ ہم کب اور کہاں تک زندہ رہیں گے۔ وہ اس کے چہرے کو تھامی ہوئے بولی، جبکہ وہ ابھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں چپکنا تک بھول چکا تھا۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی احتیاط کریں، اگر تقدیر میں کچھ لکھا ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہم خود کو نہیں بچا پاتے۔ آپ اپنے آپ کو الزام کیوں دے رہے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکی، اس کے چہرے پر نظر جمائے، پھر دھیرے سے بولی، میں نہیں جانتی میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، لیکن آج آپ کو اتنا اداس دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوئی، اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سارے دکھ اپنے سینے میں بھر لوں۔ میں جانتی ہوں میں صرف ایک مہمان ہوں، ایک اجنبی، ایک مجبوری، لیکن میں آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سکون بن سکتی ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا سہارا بن رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی، باہر سے پرندوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ابھی کچھ نہیں بولا، صرف اس کی آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری، جیسے کوئی بند دریا ہلکا سا چھلکنے لگا ہو۔ میں اپنے گھر جانا ضرور چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، لیکن ابھی نہیں۔ اس وقت صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کا ساتھ دوں۔ پلیز مجھے اپنے قریب رہنے دیں۔ یہ وقت ہم دونوں کے لیے آزمائش ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بن سکتے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جیسے دل و دماغ کے اندر ایک جنگ جاری ہو۔ پھر آہستہ سے اس کی طرف نظریں جھک گئیں، لب تھوڑے کانپے، لیکن زبان نے کچھ نہ کہا۔ صرف اس کی خاموشی میں ایک رضامندی چھپی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ مان گیا ہے، اس کی خاموش نظروں نے سب کہہ دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا، جیسے ایک طوفان کے بعد سکون کا لمحہ مل گیا ہو۔ 3 مہینے بعد ساحل کی نم ریت پر ان کے قدموں کے نشان وقت کی گواہی دے رہے تھے۔ سورج دھیرے دھیرے افق کی آغوش میں چھپ رہا تھا، سنہری روشنی پانی پر جلملاتی جا رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی، سمندر کی لہریں ایک مانوس نغمہ بکھیر رہی تھیں۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے، ایک دوسرے کے وجود کی حدت میں گم۔ مہران بلوچ کی نظریں سورج پر جمی تھیں، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ الشبا کے بعد میری زندگی میں کوئی لڑکی شامل ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی اہم بن کر۔ اس کی آواز میں نمی سی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتی تھی جو پچھلے 3 مہینے سے اس کے اندر کی جنگ کی گواہ بنی تھی۔ اس نے نرمی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے معلوم ہے آپ اسے اب بھی بہت یاد کرتے ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کو کبھی بھول نہیں سکتے، لیکن خود کو اس گلٹ سے نکال دیں۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ مہران نے آہستہ سے اس کی طرف رخ موڑا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے لفظوں سے زیادہ چپ کی زبان سمجھنے لگا ہو۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت امید ہو، جس کے سہارے اب مہران بلوچ زندہ ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ خاموشی سے مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ آپ نے اپنے اندر کی جنگ ضرور جیتی ہے، لیکن آج بھی آپ خود کو معاف نہیں کر پائے۔ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آپ بے قصور ہیں۔ یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ جبکہ وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں وہ راتیں بھی تھیں جب مہران چیخیں مار کر اٹھتا، پسینے میں بھیگا ہوا، ماضی کے بوجھ سے لرزتا ہوا۔ وہ اسے تھپکیاں دے کر سلایا کرتی تھی، رات بھر اس کے ساتھ جاگتی، اس کا ہاتھ تھامے رکھتی، دن کے وقت اس کے ساتھ واک پر جاتی، سمندر کی لہروں کو دکھا کر کہتی، دیکھیں یہ لہریں بھی بار بار ٹوٹ کر آتی ہیں، مگر کبھی ہار نہیں مانتی، آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ اس نے مہران کو ایک کونسلر کے پاس جانے پر آمادہ کیا، اس کے ساتھ ہر سیشن میں بیٹھی، اور ہر بار جب وہ خاموش ہوتا، وہ لفظوں کا سہارا دے کر اس کے احساسات کو زبان دیتی۔
مہران نے سیکھا تھا کہ ماضی میں جینے سے حال مر جاتا ہے، اور وہ حال یہی لڑکی تھی جو ایک امید بن کر اس کے وجود کا سہارا بنی۔ اگر اس دن تو میرا ہاتھ نہ تھامتی تو شاید میں واقعی خود کو مار دیتا۔ میں اتنے گلٹ میں تھا کہ سانس لینا بوجھ لگتا تھا۔ مہران کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں لیا۔ لیکن اب آپ زندہ ہیں، اور صرف سانس نہیں لے رہے، جیتے بھی ہیں، میرے لیے، اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہیں آپ سے محبت ہے۔ افق پر سورج مکمل طور پر چھپ چکا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک نئی روشنی جاگ چکی تھی۔ سمندر کی سرد ہوائیں، ریت کی نمی اور ہاتھوں کی گرفت میں ایک نیا عہد جنم لے رہا تھا، ایسا عہد جو پچھلے 3 مہینوں کی تھکن، آنسوؤں اور قربانیوں سے پیدا ہوا تھا۔ اور اب وہ وقت تھا کہ ان زخموں پر زندگی کا مرہم رکھا جائے۔ اور بے شک جب آپ کو کوئی سچے دل سے چاہنے والا مل جائے تو آپ 1000 امیدیں کھو کر بھی ایک نئی امید اجاگر کر ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔